المساجد، مساجد میں بہت پاک مسجدوں میں بہت پاک یعنی بہت عمدہ. اطیب طیب کے معنی طاہر کا تقابل نہیں، ایک تو ہے نجس جو طہارت کا تقابل ہے، ایک ہے طہارت، ایک ہے نجاست. کتاب الطہارت پڑھتے ہو نا تو نجاست سے کپڑے کو پاک کرنا طاہر کہلاتا ہے. ایک ہے طیب ہونا، زیادہ عمدہ ہونا، اس میں کسی کو نجس کہنا مقصود نہیں، عمدہ ہونا. تو اس کا ترجمہ ہوگا بہترین مسجد، شاندار مسجد. تو شاندار مسجد، آپ اپنی کو کہو شاندار مسجد، ہم اپنی کو کہہ رہے ہیں شاندار مسجد، سب کہو شاندار مسجد. اس میں کسی نے اس کا مطلب سمجھا کہ یہ معنی ہے کہ ساری دنیا میں سب سے پاکیزہ مسجد نبوی سے بڑھیا مسجد، بیت اللہ مسجد حرام سے اچھی مسجد، بیت المقدس سے اچھی مسجد. ہولٹ ہے سمجھنے والا، ہندوستان میں کیوں ہوگی بیت اللہ سے اچھی مسجد؟ بھائی ہندوستان کی مسجد ہوگی؟ ایک آدمی کا نام جو ہے عمر رکھ دو، ہے لکڑا معین اشرف، تو کیا وہ عمر ہو جائے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. سب آثار دکھائی دے رہے ہیں. تو ایک تو ہے وہم کا کچھ لگے بھی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، شبہ قائم بھی ہو، یا تو شبہ قائم ہو ہی نہیں سکتا. شبہ قائم ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں. وہ تو ہندوستان کی مسجد ہے، ہندوستان میں جو ہے وہ بیت اللہ سے بہتر مسجد ہو ہی نہیں سکتی. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس کے معنی یہ مکہ مکرمہ سے اچھا، بیت اللہ سے اچھا، روزے اطہر سے اچھا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. روزے اطہر سے اچھا جو ہولٹ سمجھ رہا ہے اپنے دماغ کی دانتیں، جو سمجھ رہا ہے اپنے دماغ کی دانتیں. ہم کہہ رہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مانا یہ ہمارا ہندوستان بہت بڑھیا ہے، ہمارا ہندوستان بہت بڑھیا ہے. کسی کو کہا کریلا نیم چڑھا کر تو دیکھ رہا نیم پہ کہ کریلا کہاں کو چڑھا ہے، کریلا کہاں کو چڑھا ہے، انل کریلا قد چڑھا علی نیمی. تو کہاں نیم ہے، کہاں کریلا ہے؟ ہولٹ ہے اپنی عقل کی دانتیں. یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کوئی کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے بھی اچھا ہے تمہارا، روزے اطہر سے بھی، بقعہ نور سے بھی اچھا ہے کہ ہندوستان؟ ارے ہولٹ اتنا استثناء تو خود ہی کر لے، کون سا ضابطے میں آ رہا کون سا نہیں آ رہا. تو اطیب المساجد کسی نے شاید لکھ دیا کہ مناسب سا نہیں ہے، یعنی کوئی شرعی دلیل نہیں. جیسے کسی نے کسی طالب علم کا استاد نے نام سنا رجسٹر حاضری لیتے ہوئے، ارے اس کا نام کیا لکھا؟ عمر لکھا ہوا ہے، عمر لکھا ہوا ہے. عجیب غصہ بہت کرتا ہے، اتنا غصہ ہے گھر میں لڑائی ہر ٹائم. تو حضرت مولانا خورشید عالم صاحب علیہ الرحمت ہے، ان کے محلے میں کوئی آدمی ہوگا، شاید محلے کی بات ہے، ایک آدمی آیا کہنے لگا جی میرا بچہ غصہ بہت کرتا ہے دعا کر دو. پھر تھوڑے دن میں آیا، اب جلالی ہو چکا ہے، بہت زیادہ بہت لڑتا ہے، دعا کر دو. حضرت نے کہا نام کیا ہے؟ کہ عمر. تو حضرت نے کہا اس کا نام اشرف رکھ دو. اس دن سے اس کا نام اشرف رکھ دیا. 6 مہینے میں نارمل ہو گیا، 6 مہینے میں نارمل ہو گیا، غصہ ہی نہیں کرتا. تو یہ نام کا اثر اس کے اوپر آ گیا. تو یہ جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، ذوقی بات ہوئی. حالانکہ عمر نام رکھنا غلط نہیں تھا، لیکن حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نے نام چینج کر دیا. ان کا ذوق نے یہ ترجمہ نہیں کی کہ یہ اچھا نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ مناسب ہے. تو یہ کسی نے اپنے ذوق کو فتوے کی شکل دے کر چالو کر دیا. جیسے فتوا تو ہے کسی دینی امر کے بارے میں سوال کرنا. اب کوئی پوچھتی ہے لڑکی آ کر اجی ریشما کے کیا معنی ہے، ہم لوگ فتاوی الافتاء میں اسے بھی لکھتے ہیں کہ ریشما کے کوئی معنی نہیں بنتے، یہ جو ہے دوسرا نام رکھو، کوئی عائشہ رکھ لو اپنا نام. تو ہم جو ہے یہ کیا ہے، یہ مناسب ایک رائے ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ
کتنے ڈھیلوں سے استنجا ہونا اور نماز اس طرح ہو گئی. امر دینی کے متعلق، فقہی امر کے متعلق سوال ہو اور اس سے متعلق جواب آئے، اس کا نام استفتاء اور فتویٰ ہوتا ہے. یہ کچھ ذوقی چیزیں آتی ہیں تو مفتی اپنے ذوق کا اظہار کر دیتا ہے. جیسے عمر نام بدل کے اشرف رکھوا دیا کہ عمر نام اس کے لیے مناسب نہیں، اشرف نام رکھ دو. موقع بموقع، اس وقت دال کھانی مناسب نہیں، اس وقت جو ہے مونگ کی دال کی کھچڑی کھاؤ، نام کھانا مناسب. یہ ذوقی چیز کو کسی نے فتوے کی شکل دے کے چالو کر دیا کہ اطیب المساجد نام رکھنا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں، کراہت اس میں آتی ہے، یعنی مجھے ناپسندیدہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، دوسرا نام رکھو تو اچھا ہے. فی نفسی اس میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. جو مستثنیات وہاں طبعی ہے، وہ مستثنیات یا فطری ہے. کلو آدمی سمجھتا ہے کہ اطیب المساجد ایک نام ہے. حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کے نام کے ساتھ ایک بڑی مسجد غالباً ترکی میں ہے، پہلے وہاں پر مسجد کا نام جو ہے حضرت تشریف لے گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنی مسجد کا نام یہی رکھ لیا. تو کسی مناسبت سے، اچھا مناسبت بھی ظاہر ہے، حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کا نام اور دارالعلوم دیوبند، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. بڑے بڑے لوگ آئے، حضرت مولانا قاسم صاحب بھی آئے، اور حضرت فلاں آج تک ہزارین اتنے آتے چلے گئے تو آتے تھے. لیکن ان میں جو حضرت قاری محمد طیب صاحب آئے وہ ایسے آئے کہ ایسے کوئی نہیں آیا. 60 سال تک بتسلسل جو ہے دارالعلوم کا اہتمام، اور سارے عالم میں بنیاد لگانے والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن پورے عالم میں جو شہرت دارالعلوم کی، دارالعلوم ہونے کی حیثیت سے ہوئی، اس میں سارے مولویوں کا جتنا دخل ہے اس میں 60 پیسے 70 پیسے اکیلے حضرت کا دخل ہے. یہ اٹھاؤ.